اچھا، تو آج ہم اپریل 2024 کی بات کر رہے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کچھ ہوا وہ واقعی ایک بڑی تبدیلی تھی۔ حالات ایک دم سے بہت کشیدہ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ براہ راست فوجی ٹکراؤ تک بات پہنچ گئی۔ تو آج ہم اسی معاملے کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ انہی واقعات کا خلاصہ ہے۔ مقصد بس یہ سمجھنا ہے کہ آخر اپریل 2024 میں ہوا کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، اور اب یعنی جون 2025 میں صورتحال کیا ہے۔ یہ صرف معلومات کا تجزیہ ہے، ہم کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے۔ اور سب سے دلچسپ بات جو آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی، تاریخ میں پہلی بار ایران نے اپنی سرزمین سے براہ راست اسرائیل پر حملہ کیا۔ آئیے اس معاملے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ یکم اپریل 2024 کو اسرائیل نے دمشق میں ایرانی قنصل خانے پر حملہ کیا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ تو نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ دیکھیں، اس حملے میں پاسداران انقلاب یعنی IRGC کے 7 اہم کمانڈر مارے گئے۔ ان میں سب سے اہم جنرل محمد رضا زاہدی تھے، جو شام اور لبنان میں IRGC کے آپریشنز کے نگران سمجھے جاتے تھے۔ تو ایران کے لیے یہ صرف جانی نقصان نہیں تھا، یہ ان کی خود مختاری پر حملہ تھا، خاص طور پر ایک سفارتی عمارت کو نشانہ بنانا۔ اسی واقعے نے یوں سمجھیں ایران کو مجبور کیا کہ وہ صرف پراکسیز کے ذریعے نہیں بلکہ براہ راست جواب دے۔ اچھا، اور پھر ایران کا جواب آیا 13-14 اپریل کو۔ ایک بڑا حملہ تھا وہ، سنا ہے 300 سے زیادہ میسائل اور ڈرونز تھے۔ یہ واقعی غیر معمولی قدم تھا۔ یقیناً یہ ایران کی طرف سے اسرائیلی سرزمین پر پہلا براہ راست حملہ تھا۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات بھی ہے۔ اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے، آئرن ڈوم اور دوسرے سسٹمز، انہوں نے امریکہ، برطانیہ اور یہاں تک کہ اردن کی مدد سے ان میں سے زیادہ تر میزائلوں اور ڈرونز کو راستے میں ہی روک دیا۔ اچھا، یعنی نقصان کم ہوا اسرائیل میں؟ جی، نقصان بہت کم ہوا۔ اطلاعات کے مطابق ایک فوجی اڈے کو معمولی نقصان پہنچا اور ایک بچی زخمی ہوئی، لیکن اس حملے کی علامتی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ ایران نے یہ واضح کر دیا کہ وہ اگر چاہے تو براہ راست ٹکر لے سکتا ہے، وہ صرف اپنے اتحادیوں کے پیچھے یعنی پراکسیز کے پیچھے نہیں چھپے گا۔ یہ ایک بڑا پیغام تھا۔ صحیح، تو ایران نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا۔ اس کے جواب میں پھر اسرائیل نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی تو 19 اپریل کو کوئی کارروائی کی تھی۔ جی ہاں، اسرائیل نے جواب ضرور دیا، لیکن بہت محتاط انداز میں۔ اطلاعات یہی ہیں کہ انہوں نے ایران کے شہر آصفہان کے قریب ایک ایئر ڈیفنس ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا۔ یہ حملہ کافی محدود تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ مقصد صرف یہ پیغام دینا تھا کہ دیکھو، ہم بھی تمہارے اندر حملہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ معاملے کو شاید مزید بڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ اور ایران کا رد عمل کیا تھا اس پر؟ ایران نے بھی اس حملے کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ سرکاری طور پر کہا گیا کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں دونوں نے طاقت کا مظاہرہ بھی کیا اور ساتھ ہی کشیدگی کو ایک حد سے آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش بھی کی۔ تو یہ جو براہ راست حملوں کا تبادلہ ہوا، اس کی اصل اہمیت کیا ہے؟ کیا اس سے خطے میں کوئی بنیادی تبدیلی آئی ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل، یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، کئی سالوں سے ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک شیڈو وار یعنی ایک پراکسی جنگ چل رہی تھی۔ زیادہ تر یہ جنگ شام میں، لبنان میں، غزہ میں حزب اللہ یا حماس جیسے گروہوں کے ذریعے لڑی جا رہی تھی۔ لیکن اپریل 2024 کے ان واقعات نے اس پوشیدہ جنگ کو ایک طرح سے کھلی دشمنی میں بدل دیا، جہاں ریاستیں براہ راست ایک دوسرے پر حملہ کر رہی تھیں۔ یہ ایک بہت بڑی، بہت اہم تبدیلی ہے۔ اس وقت تو واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ایک بڑی مکمل جنگ چھڑ جائے گی۔ کیا سفارتکاری نے اسے روکا؟ ہاں، کافی حد تک۔ ایک مکمل جنگ کا خطرہ تو بہت حقیقی تھا، لیکن عالمی سطح پر خاص طور پر امریکہ اور یورپی ممالک کی طرف سے بہت زیادہ سفارتی دباؤ ڈالا گیا۔ کہا گیا کہ کشیدگی کم کی جائے۔ اسی دباؤ نے شاید دونوں فریقوں کو مزید فوجی کارروائی سے روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور اب جون 2025 میں صورتحال کیا ہے؟ کیا وہ کشیدگی ختم ہو گئی ہے یا ویسی ہی ہے؟ ختم تو بالکل نہیں ہوئی، بلکہ شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے۔ کوئی بڑی جنگ تو نہیں ہو رہی، یہ درست ہے، لیکن کشیدگی کی سطح بہت بلند ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سائبر حملے جاری ہیں، انٹیلیجنس کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور وہ جو پراکسی محاذ ہیں، شام، لبنان، غزہ، وہاں ٹکراؤ شاید پہلے سے زیادہ شدید ہو سکتا ہے۔ اور فوجی تیاریاں وہ بھی تو بڑھ گئی ہوں گی دونوں طرف۔
جی بالکل، دونوں ممالک نے اپنی دفاعی صلاحیتوں میں یقیناً اضافہ کیا ہے، فوجی مشقیں کی ہیں اور اپنے علاقائی اتحادیوں کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط کیے ہیں۔ تو جو بنیادی مسئلہ ہے، یعنی ایران اور اسرائیل کے درمیان گہری دشمنی، وہ وہیں موجود ہے۔ اپریل کے واقعات نے صرف اس دشمنی کا ایک نیا اور شاید زیادہ خطرناک باب کھول دیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اپریل 2024 کے واقعات نے ایران اسرائیل تنازع کو پراکسی جنگ سے نکال کر براہ راست ریاستی ٹکراؤ کے ایک نئے دور میں داخل کر دیا ہے۔ فی الحال دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف بڑی جنگ سے گریز کر رہے ہیں، لیکن صورتحال انتہائی نازک ہے۔ یہاں ایک اہم سوال بلکہ ایک سوچ یہ رہ جاتی ہے کہ کیا یہ نہ جنگ نہ امن والی صورتحال لمبے عرصے تک قائم رہ سکتی ہے؟ اگر مستقبل میں کوئی اور اشتعال انگیز واقعہ پیش آتا ہے جو شاید اپریل کے واقعات سے زیادہ سنگین ہو، یا اگر عالمی سفارتی دباؤ کم ہو جائے، تو کیا یہ محدود حملے کسی بڑی تباہ کن جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔